السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب کائنات کی ہر چیز، مجھے کائنات کی ہر چیز سے پسند یہ ہے کہ میں اللہ کے ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا کروں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 90 نیکیاں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے ملتی ہیں، اور 90 گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی جو چچا دادی تھی ام ہانی بنت ابی طالب، انہوں نے ایک دن سوال کیا تھا، مجھے کچھ بتا دیجئے جس سے خیر کے دروازے کھلے، تو حضور نے یہی کلمہ ارشاد فرمایا تھا: ام ہانی آپ کہا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے جو یہ کلمات کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی پودا لگانے کے لیے زمین کو نرم کر رہے تھے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور درخت بیج رہا ہوں۔ فرمایا درخت لگانا ہے تو ایسے تو نہیں، درخت لگانا ہے تو جنت میں لگاؤ۔ ابو ہریرہ وہ ہاتھ میں وہ رمبا تھا، وہ کانڈی تھی، جو بھی تھا، اس کو چھوڑ کے متوجہ ہو گئے، حضور جنت میں درخت کیسے لگے گا؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، جنت میں درخت لگیں گے۔ پھر ایک فائدہ اور حضور نے فرمایا، پتجھڑ کا موسم تھا، پتے خشک تھے، حضور باہر تشریف لے گئے، ایک درخت کے پاس سے گزرے، ٹہنیاں سوکھی ہوئی تھی، ایک ٹہنی کو پکڑ کے یوں کر کے حرکت دی، اس کے پتے زور سے زمین پہ گرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ جیسے درخت کے پتے گرے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ایسے ہمارے گناہ گرتے رہے؟ کس کا جی نہیں چاہتا کہ زندگی میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، جو نافرمانیاں سرزد ہو گئی اللہ معاف کر دے؟ کس کا جی نہیں چاہتا؟ صحابہ یہ جیسے پتے گرے ہیں، کیا آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کے گناہ ایسے جھڑ جائیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، ہر بندے کی منشا یہ ہے، ہر بندے کی تمنا یہ ہے، طلب یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا جب تم پڑھتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جیسے یہ درخت کے سوکھے پتے جھڑ رہے ہیں، ایسے ہی انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہوئے، اے صحابہ جہنم سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، جہنم سے آڑ بن جائے گی، دوزخ سے اللہ کریم محفوظ فرما لیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرتے رہو، اذکرکم میں تمہارا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ اور جس کا تذکرہ بارگاہ الہی میں ہو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں بندہ زمین پہ پڑھتا جا رہا اپنی موج میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے عرش کے ارد گرد اس کی زبان سے نکلنے والا یہ وظیفہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اللہ کے عرش کے سامنے آپ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے۔ ان کلمات میں یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ نہ صرف جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا، تسبیح شروع کی، اللہ کے عرش کے ارد گرد یہ کلمات گھومنے شروع ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ کا جملہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ وہ تیرا فلاں بندہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہمیں یاد کر رہا ہے، ان کلمات کو اپنی زبان سے دہرا رہا ہے، تو کس کا جی نہیں چاہتا کہ روز سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں
میرے اللہ کے عرش کے پاس میرا نام لیا جائے، شاید اس کی گہرائی کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کس کا جی نہیں چاہتا کہ میرا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس ہو، بائی نیم ہو، ہمارا نام لے کے تذکرہ ہو۔ تو بھائیوں کتنا آسان سا حل ہے، وہ حل کیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، حضور کوئی ایسا رستہ بتا دیجئے کہ جس سے میری دعائیں قبول ہوں۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضور کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا پڑھا کرو 10 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ پڑھا کرو الحمدللہ، پھر 10 مرتبہ پڑھا کرو اللہ اکبر، پھر دعا مانگا کرو، اللہ کریم فرماتے ہیں تیری دعا پوری کر دی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ یہ تینوں جملے پڑھ لو۔ ام سلیم کو نصیحت کی جا رہی ہے رضی اللہ عنہ، حضور فرما رہے ہیں جب 10 مرتبہ پڑھ لو گی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر دعا مانگنی شروع کر دینا تو آسمان سے آواز آئے گی تیری دعا پوری ہوگی۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم مانگتے جاؤ ہم عطا کرتے جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے۔ ایک فائدہ اور ہے، جناب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی رات کو سو جائے، پھر رات کے کسی پہر اگر آنکھ کھلے تو چھوٹا سا ایک کام کر لیا کریں۔ کسی لمحے اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو ایک چھوٹا سا کام کر لیا کریں۔ صحابہ کرنے لگے حضور وہ کون سا کام؟ فرمایا تم میں سے کسی کی آنکھ کھلے تو وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے، پھر اس کے بعد کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو رات کے کسی سمے کسی پہر یہ پڑھ لے جب اس کی آنکھ کھلے، سرکار فرماتے ہیں اس وقت اگر دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی، نماز پڑھے گا نماز قبول ہوگی۔ کتنا بڑا ایڈوانٹیج، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ رات کے کسی پہر آنکھ کھلے۔ ہم دن ساری دنیا کی دوڑ میں گزار دیتے ہیں اور رات کو بھی کبھی آنکھ کھلے تو فوراً اپنے سرانے کے نیچے ہاتھ جاتا ہے، میں موبائل دیکھوں کوئی میسیج تو نہیں آیا۔ اور میرے عزیز یہ جو میسیج اللہ کی طرف سے آیا ہے پہلے اسے تو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اس میسیج کو پڑھیے جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ حضور فرماتے ہیں رات کے کسی لمحے اچانک آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ کے دعا کیا کرو، جو مانگو گی۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، دنیا اور آخرت کی جو دعا تم مانگو گے ان کلمات کی برکت سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اسی وقت اٹھ کے اگر زحمت کر لو، وضو کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو بھی شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو سورۃ الکہف میں باقیات الصالحات کا ذکر ہے، باقی رہنے والی نیکیاں۔ ہمارا اکاؤنٹ بہت خالی ہے آخرت والا، اللہ کے لیے اس کا کوئی بیلنس انتظام کر لے۔ بہت خالی ہے آخرت والا اکاؤنٹ، وہاں پہ تو ایک نیکی کی ضرورت پیش آ گئی، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، ایک ایک نیکی کی وہاں ضرورت ہوگی۔ تو باقیات الصالحات باقی رہنے والا یعنی بیلنس جو ہے آخرت کے اکاؤنٹ کا وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، یہی تو باقیات الصالحات ہیں، یہی باقی رہنے والی ہیں۔ مال یہاں رہ جائے گا، موبائل یہاں رہ جائے گا، گھڑی راڈو کی یہاں اتار لی جائے گی، کپڑے بدن کے کاٹ کے کینچیوں سے اتار لیے جائیں گے۔ میرے عزیز کفن کی 2 چادروں کے اندر اگر باقی کچھ دنیا سے لے کے جانا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہمارے ساتھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بخن بخن لخمس اسقلہن فی المیزان۔ واہ بھائی واہ، یہ بخن کا اردو ترجمہ ہے، بخن بخن، واہ بھائی واہ۔ رسول اللہ علیہ السلام تعریف فرما رہے ہیں، کس کے لیے تعریف ہو رہی ہے؟ لخمس، آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں کے لیے۔ اسقلہن فی المیزان، وہ
میزان میں ترازو میں تولنے کے اعتبار سے بہت باری ہے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 چیزیں یہ، اور 5ویں کہ جس شخص کا چھوٹا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ اس پہ صبر کرے اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا اجر اور ثواب نصیب فرمائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمارے مذکورہ وظیفہ کی اہمیت خود حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ واہ بھائی واہ، یہ میزان کو بھرنے والی چیزیں ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سورۃ القاریہ میں جو ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان نیکیوں والے پلڑے کے ساتھ بھاری ہوا وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ ہے، جناب رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ روزانہ کہتا، اور میں بڑی توجہ کے ساتھ غور کر رہا تھا کہ ان کلمات کی ہی اسلام میں اتنی تاکید کہ اس کو کہیں پاکیزہ کلمہ، کہیں پسندیدہ کلمہ، کہیں قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین کلمہ کہا گیا ہے، تو مجھے تو یہ نظر آیا ہے کہ ان 4 کلمات کے اندر اس میں ذات موجود ہے۔ سبحان اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ موجود ہے، الحمدللہ کے اندر بھی اس میں ذات موجود ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اس میں ذات موجود ہے، اللہ اکبر کے اندر بھی اس میں ذات موجود ہے۔ یقیناً، شاید نہیں، یقیناً ان کلمات اور اس وظیفہ کی اس لیے تاثیر بیان کی گئی۔ حضور فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، روزانہ 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب پا لیتا ہے۔ جو 100 مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، روزانہ 100 گھوڑے زین سامان سمیت جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ثواب پا لیتا ہے۔ جو 100 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، یوں سمجھیے کہ اس نے 100 اونٹنیاں روزانہ قربانی کی اللہ کی راہ میں، چھوٹا اجر ہے۔ 100 اونٹنیاں آپ ملٹی پلائی کیجئے، منیمم 3 ساڑھے 3 لاکھ کا اونٹ آج کل ملتا ہے، تو اگر کروڑوں روپے کی قربانیوں کا ثواب صرف 100 مرتبہ لفظ اللہ اکبر کہنے سے ملے تو زہ نصیب پھر اس امت کی قسمت کے کیا کہنے۔ مالک نے تو کمی نہیں چھوڑی، صرف ہمارے عمل میں کمی ہے، اللہ ہمارا عمل بھرپور فرما دے زندگی میں۔ تو حضور فرما رہے ہیں 100 غلاموں کا ثواب اس کلمہ کی برکت سے ملتا ہے، 100 گھوڑے خرچ کرنے کا ثواب، 100 اونٹنیاں قربانی کرنے۔ یہی نہیں، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ تو ویسے ہی زمین آسمان کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گونج اللہ کرے ہمارے دل کے ایوانوں سے نکلتی نکلتی کہیں روحانیت کی دنیا میں ہر طرف سما جائے تو پھر یہ کرنے اولا کی مثال اس معاشرے میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اتنا ثواب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایک صاحب آ کے عرض کرنے لگے حضور مجھ سے قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا یا میں یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے مجھے کفایت کرے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، تمہیں کفایت کرے گا۔ اب صاحب عرض کرتے ہیں یہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر اللہ کی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کی تعریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ یہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب یہ وظیفہ کر لو نا، چلو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کہا کریں اللہم اغفر لی وارزقنی وارحمنی واہدنی، 4 الفاظ، اللہم اغفر لی وارزقنی وارحمنی واہدنی، اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ مجھے رزق دے دیجئے، اللہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ آپ یہ کہیے اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ صاحب اٹھے اور ہاتھوں کو ایسے ایسے کر کے نا، تو جیسے بندہ قبول کر لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، خیر کو سمیٹ لیتا ہے،
یہ سائن ہوتے ہیں رحمتیں سمیٹ. وہ ایسے ایسے کر کے نا ہاتھوں کو جب اٹھے تو حضور فرماتے ہیں اس بندے نے ساری کائنات کی خیر اپنے ہاتھوں میں اکٹھی کر لی ہے. اصل بھلائی یہ ہے، اصل خیر یہ ہے کہ بندہ ان ہاتھوں کے اندر دنیاوی مال کی بجائے اگر اللہ کے ذکر کو سمیٹ لے، اللہ کی یاد سے لو لگا لے تو پھر کیسا ہی خوبصورت منظر ہے. کس کا جی نہیں چاہتا کہ روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے عرش کے پاس میرا نام لیا جائے. یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے. کس کا جی نہیں چاہتا کہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے جمع غفیر میں اللہ کے عرش کے پاس آواز پیدا ہو رہی ہو، میرا اور آپ کا نام لیا جائے. اور اس کا حل بھی یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا. سرکار نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو. عرش کے ارد گرد تمہارا یہ ذکر ایسے گونجتا ہے جیسے مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، اور تمہارا نام لے کے اللہ کے عرش کے سامنے تمہارا ذکر کیا جاتا ہے. میں اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ میرے کریم مالک مجھے، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اتنا مانوس فرما دیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دین دنیا کے معاملات میں اپنی زبان کو اس ذکر اس وظیفہ سے تر رکھیں. آپ یقین کیجئے سچائی تجربے کی محتاج ہے. آپ اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. جس بندے نے اس وظیفہ کو اپنا معمول بنا لیا ہے اس کی نہ دنیا کی کوئی حاجت باقی رہی نہ آخرت کی کوئی باقی انشاءاللہ رہے گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری طرف سے قبول فرمائے. اور اللہ کریم ان وظائف کے مقاصد اور مطالب اور معانی کو سمجھ کے اس کے مطابق ہمیں اپنے عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس. یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434. قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے.